اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. آج ایک جو ہے ٹیکسٹ ہے, مطلب اسلام اور سائنس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب کا, کیونکہ آج کل جو ہے ٹی وی پر اور میڈیا میں اور اخبارات میں جو ہے اسلام اور سائنس کے حوالے سے بہت سارے بحث جو ہے مطلب آ رہے ہیں, اور اسلام کو سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کا ایک رجحان جو ہے مطلب پیدا ہوا ہے میڈیا کے اوپر. اور اس میں جو ہے مطلب آخر نائک صاحب جو ہے ان کی تقاریر جو ہے مطلب وہ بھی سنی جاتی ہیں بڑی حسرت کے ساتھ. تو مختلف جو ہے سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں, مطلب کہ جو ہے مطلب اسلام کو سائنس سے ثابت کیا جائے, یا یہ کہ سائنس کو اسلام سے ثابت کیا جائے, یا یہ کہ اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی تدبیر پیدا کر دی جائے. مطلب یہ جو رویہ ہے یہ کوئی مطلب یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں کوئی نیا رویہ نہیں ہے. مطلب عیسائیت کے ہاں جو عیسائیت کا جو سوال ہے اس کے اندر یونانی سائنس اور یونانی کنسپٹ کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا اس کا ایک بنیادی جو ہے مطلب کردار ہے. تو ہمارے یہاں مطلب اردو میں اور عربی اور فارسی میں جو مطلب اسلام اور سائنس کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, تو ابھی ہم اس سے کام جو ہے کر رہے ہیں کہ ان تمام کتابوں کا ایک جو ہے مطلب جائزہ لیا جائے کہ اس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے کہاں پر جو ہے ٹھوکر کھائی. ایک جو مطلب بنیادی مسئلہ اس کے اندر ہے, جتنی بھی کتابیں میں نے اب تک مطلب دیکھی ہیں اسلام اور سائنس کے حوالے سے, تو یہ مضامین لکھنے والے حضرات جو ہیں وہ فلسفے سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہیں, اور 90% سے زیادہ مصنفین ایسے ہیں کہ جو سائنس سے بھی واقف نہیں. اب اس میں جو مطلب کتابیں گزشتہ 50 سال کے عرصے میں کافی مشہور ہوئی ہیں اور بہت زیادہ چلی ہیں, ان میں 6-7 کتابیں مطلب اہم ہیں. ایک تو مولانا فیض الدین خان کی یہ مطلب کتاب ہے جناب علم جدید کا چیلنج. ایک جو ہے مطلب مولانا عبدالقاری ندوی صاحب کی کتاب ہے مذہب اور سائنس کے نام سے, اور اسی طریقے سے جو ہے قاری طیب صاحب کی ایک تقریر ہے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوئی تھی. مطلب تو اب جب ہم نے اور بھی اس کے علاوہ 7-8 کتابیں مطلب اب جب ان کا ہم نے جائزہ لیا تو اس میں جو اسلام اور سائنس پر جو سب سے زیادہ مطلب یہ کہ فقی اور علمی تحریر تھی وہ یہی تھی ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب, کیونکہ یہ فلسفی بھی ہیں اور انہوں نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ علوم اسلامی پر بھی ان کی نظر ہے کیونکہ یہ جو ہے عربی فارسی کے استاد بھی رہے. دوسرے یہ کہ یہ علامہ اقبال کے مطلب فکری شاگرد بھی ہیں اور اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کا جو یہ مقالہ ہے یہ ہمدرد شام ہمدرد میں پڑھا گیا 1965 کے اندر, اور اس جو ہے مضمون کے پڑھنے کے دوران جو ہے لاہور کے جتنے بڑے مطلب اہل مطلب فکر و نظر اس زمانے کے تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے اور انہوں نے اس کو سنا, لیکن اس مقالے پر کوئی تنقید جو ہے کسی نے نہیں دی. تو اب آج ہم جو مطلب اسی ٹیکسٹ کو جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے مطلب اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو مطلب عالم اسلام میں مختلف فکری رجحانات ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. علماء نے تو سر کو جو ہے لکھا نہیں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, ایسا ہو چکا ہے. علماء کے علاوہ جو مطلب ایسے مطلب تھے جیسے مولانا
مولوی احمد اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے، ظاہر ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک مقصد ہے، فکر ہے مطلب انہوں نے اس پہ کوئی توجہ جو ہے کی نہیں، مطلب اس کے علاوہ اور بھی دوست کے اوپر جو ہے لاہور کے اندر تو اچھے خاصے مطلب پہلے مطلب علم جو جی انڈور بھی نہیں کیا کسی نے نہیں، مطلب امپورٹینس تو اصل میں زیرو ہی ہے ہمارے خیال میں، تو اس کی امپورٹینس زیرو ہے، مطلب آپ کا جو خیال ہے اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب اس کو کوئی ایڈریس نہیں کیا تو زیرو امپورٹینس ہے، لیکن یہ کہ مطلب آرگومنٹ تو کوئی ہے نا، مطلب یعنی جو اس وقت جو سائنس کے حق میں جتنے بھی آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں، اگر وہ آرگومنٹ ان میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جو مطلب فلاسفیکل جو آرگومنٹ ہے وہ انہیں کا ہے، تو ہم جب اگر بولو کیونکہ سائنس اور اسلام کی حمایت میں کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط آرگومنٹ ہے ہمیں اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، تو اگر وہ جو ہے کرٹیسائز ہو جائے تو پھر یہ جو چھوٹے موٹے ہیں پجارے ان کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مطلب دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی بھی ڈسکورس کے یہ پورا ڈسکورس ہے مذہب اور سائنس کا، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈسکورس میں جو بہتر آرگیومنٹس کہاں سے آ رہے ہیں، اگر وہ آرگیومنٹس کہیں پہ موجود ہیں وہ آپ کو ہر قسم کی جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس میں کسی نہ کسی سطح پر ہے، لیکن اگر آپ اس سبسٹینٹیو آرگیومنٹ کو اینالائز کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈسکورس کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ تو سائنس کے دفاع میں اور سائنس اور مذہب کے تعلق کے حوالے سے جو آرگیومنٹ اس میں دیے گئے ہیں وہ کافی جرنلسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فلسافیکل روٹس بھی رکھتے ہیں جن کو آپ ٹریس کر کے بتاتے ہیں۔ زیادہ تر آرگیومنٹ جو آپ کو ملتے ہیں نا وہ کانسیکوینشلسٹ ہوتے ہیں، کانسیکوینشلسٹ ان دی سینس کہ یہ پریکٹیکل ہے، ورکیبل ہے، کام دیتی ہے، آپ کی ڈومینیشن کو اسٹیبلش کرتی ہے۔ کانسیکوینشلسٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رول بیس بھی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کچھ رولز بتائے گئے ہیں، کچھ آرگیومنٹس ہیں جو کہ سبسٹینشیٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈیفینسز جو کہ پیش کیے جاتے ہیں مذہب اور سائنس کے حوالے سے۔ اس طرح سے اسے ایک ریپرزینٹیٹو ڈاکیومنٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کا امپیکٹ اس کو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں کاؤنٹر انٹیوٹیو ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں انٹیوٹیو ہوتی ہیں، اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں بھی پڑھی تب بھی آپ ان کا دفاع دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کے معاشرے کے اندر ڈیموکریٹک ڈسکورس اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ انٹیوٹیو لگنے لگ رہا ہے ایک آدمی کو کہ جب بھی وہ سیاسی نظام کے بارے میں سوچے گا، ایک عادلانہ سیاسی نظام کے بارے میں سوچے گا تو وہ جمہوریت کے بارے میں سوچے گا، گو کہ وہ جمہوریت کی تھیوری ویری کے بارے میں نہیں جاتا، وہ انٹیوٹیو اس کو لگنے لگا ہے بیکاز آف دی ڈومینیشن آف دا ڈسکورس۔ لیکن اگر تم ڈیموکریسی کی کرٹیک پیش کرنے جاؤ گے نا تو وہ اسے کاؤنٹر انٹیوٹیو لگے گا، اٹ اپیئرس ٹو بی کاؤنٹر انٹیوٹیو، حالانکہ تم جس تہذیب میں رہو اس میں ڈیموکریسی اس طرح نہیں رہی، وہ کہے گا نہیں یہ تو انٹیوٹیو ہے، ڈیموکریٹک تھا وہ۔ اسی طریقے سے ہیومن رائٹ ڈسکورس جو ہے وہ انٹیوٹیو لگتا ہے آپ کو ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور کمیونل آئیڈینٹی، لیکن اگر چونکہ ڈسکورس اتنا پاورفل ہو گیا ہے، اتنا ڈومیننٹ ہو گیا ہے کہ اگر تم ہیومن رائٹ کو کرٹیسائز تو کاؤنٹر انٹیوٹیو لگے گا۔ تو اب تمہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یار ہیومن رائٹ ڈسکورس بے تحاشا لکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے کون سا ایسا ٹیکسٹ اٹھایا جائے جس میں میجر موٹے موٹے اس کے ڈیفینسز آ جائیں۔ تو اس میں کافی ڈیفینسز موجود ہیں اس کے حوالے سے۔ وہ پورا اس کو کیا طریقہ ہوگا تو پورا ریڈ کریں گے بالکل یہ جو ٹاپک وائز اس نے کیا ہے، مطلب سب سے پہلے ڈیفینیشن جو اس نے دی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیفینیشن یہ غلط دی ہے اس نے۔ سائنس ہے کیا ہے، مطلب اٹ سیلف جو ہے، مطلب کہ جو یہ تو بحث ہمارے یہاں 3 ہفتوں سے چل ہی رہا ہے کہ سائنس اور فلسفہ اور مذہب جو ہے یہ تینوں جو ہے مطلب آباد طبیعت کے بغیر اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا مطلب انسان اور کوئی ایسا معاشرہ تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا کہ جو کوئی نہ کوئی آباد طبیعتی تصورات نہ رکھتا ہو، اس کے بغیر انسانی زندگی کا سفر اور کائنات کا سفر اور تاریخ کا سفر اور مذہب کا سفر اور فلسفے کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ تو ایک چیز کافی تفصیل کے ساتھ جو مطلب سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ کہ
دوسرا سوال جو یہاں پر ہے کہ عام طور پر یہ مطلب ازیوم کیا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے یہ ویلیو نیوٹرل ہے، یعنی جب ہم نے یہ چیز اس پر ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ جی مذہب ہو یا فلسفہ ہو یا سائنس ہو وہ جو ہے میٹا فزکس کے بغیر ہوتے نہیں، تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ویلیو نیوٹرل ہے تو آپ نے یہ خود بخود ازیوم کر لیا کہ سائنس جو ہے وہ میٹا فزکس کے بغیر ہے، تو اس طریقے سے یہ سزا جو ہے پیدا ہوگا۔ اب یہ جو ماڈرن سائنس جو ہے یہ ماڈرن فلاسفی کی میٹا فزکس سے آئی ہے، تو اس لیے یہ اس کی جو تعریف ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ہم یہ اس کو بولتے ہیں یہ تم اس کو ریڈ کر لو پہلا زور سے ہم لوگ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا ڈسکشن کریں گے۔ اسلام اور سائنسی علوم کی ایک مثالی اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت، یہ ہے ٹاپک آرٹیکل کا جناب ڈاکٹر محمد رفیع الدین احمد صاحب۔ سائنس کیا ہے یہ صحیح ہے؟ علم کے جس شعبے کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کا دوسرا نام علم کائنات ہے، جس میں انسان کا علم بھی شامل ہے۔ سائنسی علوم کی دلیل کائنات کے قدرتی حالات اور واقعات کا یا دوسرے لفظوں میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے۔ سائنسدان کائنات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، پھر ان نتائج کو ایک قابل فہم تنظیم اور ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ ہر درست سائنسی نتیجے کو ہم ایک مستقل علمی حقیقت یا قانون قدرت سمجھتے ہیں۔ مشاہدے سے دریافت ہونے والے نتائج یا علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ اپنے پاس اور ہے نا جو چیز تمہیں اور بھی لگے تو اسے انڈر لائن کر لیں بھیا۔ دیکھو پہلے جو ہے نا یہ جو ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے پرزیوم کی ہے اسے ہم کہتے ہیں سمپل سائنٹیفک ویو آف سائنس۔ سمپل سائنٹیفک ویو آف سائنس جو ہے یہ انڈکٹیو یا نائیو انڈکٹیوزم بھی نہیں ہے بلکہ نائیو انڈکٹیوزم ہے۔ نائیو انڈکٹیوزم کہتا ہے کہ سائنس جب ہم کہتے ہیں تو وہ 4 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے۔ فرسٹ آبزرویشن، نمبر 2 ہائپوتھیسس ہائپوتھیسائزیشن، نمبر 3 ایکسپیریمنٹیشن، نمبر 4 جنرلائزیشن۔ آبزرویشن، hypothesization, hypothesis, 3 experimentation, 4 generalization۔ اسے ہم کہتے ہیں سمپل سائنٹیفک، یعنی آسان ترین جو میتھڈ ہو سکتا ہے سائنس کو انٹرپریٹ کرنے کا وہ نائیو انڈکٹیوزم ہے یا سمپل سائنٹیفک ویو آف سائنس ہے۔ اس کے اندر پہلے تو اس میں دیکھ لو کہ اس میں جو ابتدائی اعتراضات ہوئے سائنس کے اندر وہ کیا ہوئے۔ ابتدائی اعتراضات اس کے اوپر 3 ہیں جو بنیادی ہیں، جو بچے کو پتہ ہیں۔ فلاسفی آف سائنس کی کوئی بھی تم کتاب اٹھا لو جو فرسٹ ایئر کے لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جا رہی ہے، 3 بنیادی اعتراض ہیں سمپل سائنٹیفک ویو کے جو کہ سائنٹسٹوں نے ہی کیے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ سائنس ڈز ناٹ، اس میتھڈ کے اندر یہ پریزیوم کیا گیا ہے کہ سائنس بگن کرتی ہے سائنس یہ میتھڈ پریزیوم کرتا ہے سائنس بگنز ود آبزرویشن۔ فرسٹ آبزرویشن دین تھیوری، ہائپوتھیسس بنائیں گے تو پہلے آبزرویشن نے آپ کو مجبور کیا ایک ہائپوتھیسس پر، اور اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پر آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کیے اور اس ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد پہ آپ نے جنرلائزیشن کر دی۔ تو پہلے جو انڈکٹیوسٹ ہی ہیں وہ یہ کہتے تھے 19th سینچری انڈکٹیوسٹ، سائنس ڈز ناٹ بگنز ود آبزرویشن، سائنس بگنز ود تھیوری۔ انڈکشن کے اندر کی بحث بتا رہا ہوں میں، باہر کی کریٹک نہیں ہے، اندر کے لوگ وہ کہتے ہیں سائنس آبزرویشن پہ بیس نہیں کرتی، سائنس بیس کرتی ہے تھیوری پہ۔ پہلے تھیوری ہوتی ہے، اس تھیوری کی بنیاد پر جو آبزرویشن کی جاتی ہے وہ لیڈ کرتی ہے سائنٹیفک آبزرویشن۔ یعنی کہ آبزرویشن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سائنٹیفک آبزرویشن، ایک نان سائنٹیفک آبزرویشن۔ سائنٹیفک آبزرویشن اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ تھیوری لیڈن ہوتی ہے، تھیوری پہلے ہوتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے آپ کی آبزرویشن کو، اسے ہم کہتے ہیں سلیکٹو ایبسٹریکشن۔ اس میتھڈ کو، اس اپروچ کو، جیسے آپ ابھی اگر اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہوں تو ہزاروں چیزیں آپ نے آبزرو کی ہوں گی، کیا ہر چیز آپ کو یاد رہے گی؟ ہر چیز آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ وہ آبزرویشن آپ کو یاد رہے گی جو کسی نہ کسی سطح پر آپ سے تعلق رکھتی ہے۔
آپ کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتی ہے, آپ کے آئیڈیاز سے تعلق رکھتی ہے, آپ کے میلانات سے تعلق رکھتی ہے, آپ کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہے, آپ کے براٹ اپ سے تعلق. کوئی آپ کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آبزرویشن میل کھاتی ہے وہ آبزرویشن اس آبزرویشن سے مختلف ہوتی ہے جو آبزرو کر کے آپ بھول جاتے ہیں. تو سائنٹیفک آبزرویشن سلیکٹو ایبسٹریکشن ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا کتنے بجے؟ صحیح ہے. سلیکٹو ایبسٹریکشن کی بنیاد پر آپ سائنٹیفک آبزرویشن کے پروسیس میں جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک چمگادڑ کے رویے کو دیکھتے ہیں کہ چمگادڑ اندھیرے میں بہت اچھی طرح اڑ رہا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ جو دیتے ہیں, یہ آبزرویشن نے آپ کو توجہ نہیں دلایا چمگادڑ کی طرف, آپ کی تھیوری نے اس آبزرویشن کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے, کیونکہ آپ کی تھیوری یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. یہ آپ کی تھیوریٹیکل اسمپشن اس آبزرویشن میں, جس میں اندھیرے میں چمگادڑ بڑی صلاحیت سے اڑ رہی ہے اور روشنی میں نہیں اڑ پا رہی, روشنی میں اس کو دکھائی نہیں دے رہا, تو آپ کی جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے یہ آبزرویشن اسے کوشچن کرتی ہے. لہذا نائیو انڈکٹیوسٹ کے اوپر پہلا بنیادی اعتراض جو دیتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ کہ تھیوری پہلے ہوتی ہے آبزرویشن بعد میں ہوتی ہے. خاص طور پہ سائنٹیفک آبزرویشن تھیوری لیڈن ہوتی ہے اور وہ آپ کی آبزرویشن کو گائیڈ کرتی ہے. آئنسٹائن کی آبزرویشن میں اور وہاں پوری کے آبزرویشن میں زمین آسمان کا فرق. آئنسٹائن کا جو آبزرویشن بیس ہے وہ جس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ آئنسٹائن کو بہت کچھ ایسا دکھا سکتا ہے, آبزرو کرا سکتا ہے جو وہاں پوری آبزرو نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے. نیوٹن کے سر کے اوپر سیب گرا یا نہیں گرا, لوگوں کے سروں پہ بہت کچھ گر جاتا ہے, وہ لا موشن ڈسکور نہیں کر سکتے, لا آف گریویٹیشن ڈسکور نہیں کر سکتے. یہ آبزرویشن کے پیچھے ایک پورا کا پورا سمندر کھڑا ہوا تھا فزکس کی انڈرسٹینڈنگ کا, جو کہ نیوٹن کے پاس تھا. وہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لہذا ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ انڈکٹیوسٹ ماڈل کو, فرسٹ تھیوری, دین آبزرویشن, دین ہائپوتھیسس, دین ایکسپیریمنٹیشن اینڈ دین جنرلائزیشن. تو تھیوری پہلے آ گئی, آبزرویشن نیچے چلی گئی. اب آپ کہیں نہیں, انسان تو جب آنکھ کھولتا ہے تو پہلے وہ آبزرو کرتا ہے, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی تھیوری نہیں ہوتی. تو انسان آبزرویشن کی بنیاد پر یا آبزرو جب کرتا ہے تو تھیوریز کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو بھی آپ کے میلانات ہوتے ہیں, وہ صرف آبزرویشن سے کنسٹرکٹ نہیں ہوتے, اس میں پورا کی پوری تاریخ انوالو ہوتی ہے, آپ کی تہذیب انوالو ہوتی ہے, آپ کے رویے انوالو ہوتے ہیں, جو لینگویج آپ بولتے ہیں وہ انوالو ہوتا ہے, جو آپ کے کلیکٹیو ابسٹریکشن ہوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, جو کلیکٹیو میموریز ہوتی ہیں آپ کی تہذیب کی وہ شامل ہوتی ہیں. وہ سب کچھ مل کر آپ کا تھیوریٹیکل بیس فارم کرتا ہے. اس میں آبزرویشن بھی ایک رول پلے کرتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آبزرویشن ارریلیونٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں آبزرویشن افیکٹ ہوتی ہے تھیوریٹیکل اسمپشن سے. اگر تھیوریٹیکل اسمپشن بدل جائیں گی آبزرویشن بدل جائے گی. تھیوریٹیکل اسمپشن نہیں کیا آدم کی کوئی بھی. نہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے, نہیں, امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب آبزرو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو, بیسیکلی تو یہ ایگ اینڈ چکن کا پرابلم ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دو طرح کی آبزرویشن میں کیا فرق کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر ایک آدمی جو کہ فزکس کے بارے میں تھیوریٹیکل نالج رکھتا ہے
وہ آبزرو کرے اس پانی کے اچھال کی صلاحیت کو، اور وہ آدمی جو بالکل کوئی فاؤنڈیشن نہیں رکھتا فزکس کے بارے میں یا آرکیمیڈین پرنسپل وغیرہ کے بارے میں، وہ اس پانی کو آبزرو کرے. کیا دونوں کی آبزرویشن میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی بات. اگر فرق ہوگا تو کیا کوالٹی آف آبزرویشن میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو انڈکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک آبزرویشن ایبسٹریکشن کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو سلیکٹیو ایبسٹریکشن ہے، جو کہ آپ کا تھیوریٹیکل مائنڈ آپ کی آبزرویشن کو ممتاز بنا دیتا ہے ان لوگوں کی آبزرویشن سے جن کے پاس وہ تھیوریٹیکل بیس نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدم کی ایگزامپل لے لیں تو بالکل یعنی کہ ظاہر ہے کہ میں تو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن قرآن حضرت آدم کے بارے میں بتاتا ہے ہی ناٹ اونلی نوز دا ورڈ بٹ ہی آلسو نوز دا میننگ آف دا ورڈ. حضرت آدم کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لفظ جانتے ہیں بلکہ لفظ کے میننگ جانتے ہیں ان اٹ سیلف. اس چیز کے میننگ ان اٹ سیلف کیا ہیں اور اس چیز کے معاشرے میں کیا میننگ دیے جا رہے ہیں، دو الگ باتیں ہیں. آج کی یعنی کہ 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا تھنکر ہے میننگس کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے یا جریڈا، وہ کہتا ہے میننگس تک کبھی تمہاری رسائی نہیں ہو پاتی. سب سے بڑا آدمی ہے وہ کہتا ہے میننگ تک تم پہنچ ہی نہیں پاتے. ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ تک پہنچتے ہو، دوسرے ورڈ سے تیسرے ورڈ تک پہنچتے ہو، اور وہ ورڈ پورے میننگ تمہیں کمیونیکیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک بڑا مشہور فریز ہے ہاف آف اٹ از ناٹ دیئر اینڈ ہاف آف اٹ از ناٹ دیٹ. یعنی کہ جب ایک لفظ کو آلٹرنیٹو ورڈ سے تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو آدھے میننگ تو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور آدھے میننگ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے تھے. تو ہاف آف اٹ از ناٹ دیئر اینڈ ہاف آف اٹ از ناٹ دیٹ. یہ 21ویں صدی کا آدمی بتا رہا ہے، اور خدا یہ بتا رہا ہے کہ جس آدمی کو میں نے بھیجا ہے وہ جاہل ایگنورنٹ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا نالجبل مین. ہی واز ناٹ جسٹ اے مین، ہی نوز دا میننگ آف دا ورڈ. تو یہ پرائر تھا، وہ اس کا اتنا بڑا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن لے کر وہ آیا. اس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن پر جو آبزرویشن کی اسیسمنٹ ہوگی وہ آبزرویشن جو اس نے سیکھا ہوگا، جو کچھ بھی سیکھا ہوگا. لیکن بہت سارے جو یعنی کہ وہ تو اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی آدم نے پھل کھایا اور پھل کھاتے ہی جو پہلا ریئیکشن انہوں نے کیا، اپنے جسم کو چھپایا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حیا جو ہوتی ہے اس کی کوئی سبسٹینٹیو بیس نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے حیا کی سبسٹینٹیو بیس ہوتی ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ آدم نے پہلا ریئیکشن جو کیا وہ اپنے جسم کو چھپایا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو ریلیجیس ڈسکورس ہے کہ پہلا آدم آیا. سائنس تو یہ ویسے بھی نہیں مانتی کہ حضرت آدم پہلے آیا. وہ تو کہتے ہیں بھائی ایک ایوولوشنری پروسیس سے ایوالو ہوا ہے. تو ایوولوشنری پروسیس سے بھی اگر ایوالو ہوا ہے تو ہم تو سائنس کی اس ڈیفینیشن کو اس انڈکٹیوسٹ ماڈل کے اندر دیکھیں گے جو انڈکٹیوسٹ اسٹیبلش انڈکٹیوسٹ ماڈل سمجھا جاتا ہے. اس اپروچ کو جو کہ مولانا نے یا ڈاکٹر رفیع صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، اسے سمپل سائنٹیفک ویو سمجھا جاتا ہے فلاسفی آف سائنس کے ڈومین میں. اور اس پر جو بنیادی اعتراض ہے، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ پرزمپشن اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ سائنس بگنز ود آبزرویشن، سائنس بگنز ود تھیوری. تھیوری آبزرویشن کو چینج کر سکتی ہے. اگر آپ کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بدل جائیں گی تو آپ کا آبزرویشن کا طریقہ بدل جائے گا. دوسری اعتراض یہ ہے کہ سائنٹیفک آبزرویشن میں اور نان سائنٹیفک آبزرویشن میں بنیادی فرق ہے جو اس ڈیفینیشن کے اندر ملحوظ نہیں رکھا گیا. سائنٹیفک گھر کے اندر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، جب وہ چولہا جلاتی ہے گیس کا اور گیس کھولتی ہے اور آگ نہیں لگتی تو کہتی ہے کہ چولہا نہیں جل رہا. ظاہر ہے یہ جو جملہ ہے یہ پرزیوم کرتا ہے اس تھیوری کو کہ فائر پرزیوم کرتی ہے کانٹینٹ آف فائر. یعنی کہ آگ کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، کسی چیز میں لگتی ہے. آگ ان اٹ سیلف تم اپنی اینٹی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یہ ایک میٹافزیکل پرابلم ہے. یعنی کہ اگر تم پری
یعنی کہ فائر آگ کسی چیز کے اندر لگے گی نا، فاسفورس کے اندر لگے، آگ اٹ سیلف کیا ہے، آگ برننگ مٹیریل کے علاوہ اپنا وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اس کے اوپر ہیراکلائٹینین میٹافزکس کھڑی ہوئی ہے پوری کی پوری کہ نہیں، وہ اپنا وجود رکھتی ہے الرغم اس چیز سے جسے وہ جلاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رکھتی اس کا وجود. جیسے اگر تم ایمپیڈوکلیس کو پڑھو تو کہتا ہے 4 بیسک ایلیمنٹ ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، جو اپنے ہونے کا جواز اپنے اندر رکھتے ہیں. تو جب ایک عورت کہتی ہے کہ چولہا نہیں جل رہا تو یہ تھیوری کو پرزیوم کرتی ہے دیٹ دیئر از اے برننگ مٹیریل نیسیسری فار دی کریشن آف فائر. اب اس کو وہ جاٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی. ظاہر اس نے ایمپیڈوکلیس کو نہیں پڑھا، اس نے ہیراکلائٹس کو نہیں پڑھا، اس نے ایرسٹاٹل کو نہیں پڑھا، اس نے بہت سارے تھنکرس کو نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتی. لیکن وہ آدمی جس نے سب کچھ پڑھا ہو اس کو تھیوریٹیکلی سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے. تو دوسری چیز سائنٹیفک آبزرویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے جرنل آبزرویشن سے. تیسرا جو سب سے زیادہ گلیئرنگ اعتراض ہے اس میتھڈالوجی کے اوپر کہ سائنس چلتی ہے ویریفائبلٹی پرنسپل کی بنیاد پر. یعنی کہ سائنس آبزرویشن میں کنسسٹینسی کی بنیاد پر جرنلائز کر لیتی ہے. جب جرنلائز کرتی ہے تو اپنے دعوے کو، جیسے انہوں نے فرمایا علمی وہ پڑھنا ہے مشاہدے سے دریافت ہونے والا آخری دلائیں گے. ہر درست سائنسی نتیجے کو ہم ایک مستقل علمی حقیقت یا قانون قدرت سمجھتے ہیں. مشاہدے سے دریافت ہونے والے نتائج یا علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں. صحیح. مرتب اور سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ سائنٹیفکلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے، میں بہت ہی سمپلسٹک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کو کمپلیکیٹڈ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آبزرویشن آپ کی یہ تھی، اس ڈیفینیشن کو ٹرو مانتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں. اب ہم اس بنا سے نہیں ہے، اسی ڈیفینیشن کے اندر، اس ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن یہ ہے کہ گرمی میں چیزیں پھیل جاتی ہیں، شیپ ہو جاتی ہے. آپ کی آبزرویشن یہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گرمی کا یا ہیٹ کا کوئی تعلق ہو میٹر کی ایکسٹینشن کے ساتھ. آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا، میٹر پروبیبلی ایکسٹینڈ کرتا ہے ہیٹ کی وجہ سے. یہ آپ نے ہائپوتھیسس بنایا. اب آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کیا کہ بھائی میٹر ایکسپینڈ وین ہیٹ. تو آپ نے جتنے بھی میٹرز اویلیبل تھے ان کو لیبورٹری میں لے آئے اور ان کو گرم کیا، وہ پھیل گئے. جتنے بھی اویلیبل میٹرز تھے، 5 اویلیبل میٹرز تھے آپ کے پاس لیبورٹری میں، 5 کو آپ نے گرم کیا، 5 پھیل گئے. تو آپ نے کہا آل میٹل ایکسپینڈ وین ہیٹ. تو یہ آپ نے مرتب کر لیا، یعنی کہ آپ نے نمبر آف کیسز بڑھا دیے. 10 کیسز کے اندر میٹل اے ایکسپینڈ وین ہیٹ، میٹل بی ایکسپینڈ وین ہیٹ، میٹل سی ایکسپینڈ وین ہیٹ، میٹل ڈی ایکسپینڈ وین ہیٹ، میٹل ایف ایکسپینڈ وین ہیٹ. Therefore, all metal expand when heat. یہ آپ نے جرنلائزیشن کر دی. اسے ہم کہتے ہیں انڈکٹیو جرنلائزیشن. اور جو کنکلوژن آپ نے نکالا ہے all metal expand when heat ویریفائی کرتا ہے آپ کے ایکسپیرئنس کو. آپ نے خود دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے وہ پھیل جاتی ہے، میٹل کو گرم کیا جاتا ہے وہ پھیل جاتی ہے. یہ جو آپ کا دعویٰ ہے 5 نمبر آف کیسز کی بنیاد پہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کیونکہ 5 ہی میٹل اویلیبل تھے. لیکن دعویٰ آپ نے کیا ہے تمام میٹلز کے بارے میں. وہ میٹل بھی جو لیبورٹری میں اویلیبل نہیں تھے، وہ میٹل بھی جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے، وہ تمام میٹلز کی فارم جو میٹل کی ڈیفینیشن پہ پورا اتر جاتے ہیں، وہ اس جرنلائزیشن کی بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب بھی میٹل کو گرم کیا جائے گا وہ پھیل جائے گا. اس کے اوپر انڈکٹیوزم کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ ایکسپیرئنس کی بنیاد پر کسی بھی دعوے کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے. یو کین نیور ایور ویریفائی اے کلیم وچ از امپیریکل. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایکسپیرئنس ہمیشہ پرٹیکولر ہوں گے اور آپ کا جو دعویٰ ہے وہ یونیورسل ہے. تو اسے کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن. آفٹر ہیونگ پرٹیکولر ایکسپیرئنس یو آر کلیمنگ فار آل.
یو ہیو نو رائٹ ٹو سے دس. آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پرٹیکولر ایکسپیرینسز کی بنیاد پر یونیورسل کلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اگلا ہونے والا ایکسپیرینس آپ کے گیون ایکسپیرینسز کو فالسیفائی کر سکتے. لہذا تیسرا جو اعتراض اس کو اٹھایا جاتا ہے سمپل سائنٹیفک ویو پہ وہ یہ کہ سائنٹیفک جنرلائزیشن ویریفائبل ہوتی ہی نہیں. پرابیبلی ویریفائبل، سرٹنلی ویریفائی نہیں ہوگی. لہذا سائنٹیفکلی ڈیرائیو ٹروتھ پرابیبلی ٹرو ہوگا، نیسسریلی ٹرو نہیں ہوگا. ایون اسٹیبلش سائنٹیفک پرنسپل can never be conclusively verifiable. Why? Because your experiences are always of particular nature, but your claim is of universal nature. Since you have to take an inductive leap for this claim, therefore you can never claim conclusively. یقین کے ساتھ آپ کبھی نہیں کر سارے زیادہ آپ نمبر آف کیسز بڑھا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کے تمام نمبر آف کیسز پازیٹو ہوں، کنکلوژن نیگیٹو نکل ہے. اس کے بارے میں برٹن رسل کہتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے انڈکٹیوسٹ ٹرکی کی. وہ کہتا ہے ایک مرغی ٹرکی کو لے کے آیا گیا ایک آدمی. وہ کس دن ہوتی ہے؟ کرسمس 25. ہاں 26 کو لے کے آیا. 26 کو ایک ٹرکی خرید کے لائے، ٹرکی کا بچہ. اس کو صبح 9 بجے کھانا ملا. تو ٹرکی جو تھا وہ اس نے کہا کہ کیا مجھے ہمیشہ 9 بجے کھانا ملے گا؟ تو وہ انڈکٹیوسٹ ٹرکی تھا، سائنٹیفک ٹرکی تھا. اس نے کہا پتہ نہیں، شاید کل نہ مجھے ملے. تو دوسرے دن میں دیکھتا ہوں. تو دوسرے دن ایکسپیرینس کیا، دوسرے دن بھی اسے 9 بجے کھانا ملا. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے سردیوں میں 9 بجے کھانا مل رہا ہے کیونکہ 26 دسمبر کو وہ گھر پہ پہنچا تھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے سردیوں میں مجھے 9 بجے کھانا ملتا ہو، گرمیوں میں کوئی اور. تو اس نے کہا مجھے گرمیوں تک انتظار کرنا چاہیے. گرمیوں میں بھی اسے 9 بجے کھانا ملا. اور پھر اس نے کہا شاید گرمیوں میں ملتا ہو، خزاں میں، بہار میں. تو بہار میں بھی اسے 9 بجے کھانا ملا، اور اسے برسات میں بھی 9 بجے کھانا ملا. اور 24 دسمبر آ گیا، دوسرے سال کا 24 دسمبر آ گیا، تب تک اسے 9 بجے ہی کھانا ملا. اس میں تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال میں بس 1 دن باقی تھا. اس نے کہا میں نے سردی میں بھی دیکھ لیا، گرمی میں بھی دیکھ لیا، خزاں میں بھی دیکھ لیا، باہر ہمیشہ مجھے 9 بجے ہی کھانا ملے گا. لیکن جیسے ہی 25 دسمبر کو 9 بجے اس کے گلے پہ چھری رہتی. کیوں؟ کیونکہ 25 دسمبر کو وہ ٹرکی کا وہ بناتے ہیں بروسٹ اور اسے کھاتے ہیں. تو اس کے جو نمبر آف کیسز تھے تو سارے پازیٹو تھے، لیکن کنکلوژن اس کا فالسیفائی ہو گیا. تو جب ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کلیم کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ امکان رہتا ہے اکارڈنگ ٹو برٹن رسل وہ فالسیفائی ہو جائے. لہذا آپ کبھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ آپ کا سائنٹیفک کلیم ہمیشہ کے لیے ٹرو ہوگا. اس وجہ سے فالسیفیکیشنز کہتے ہیں کہ اگر تم انڈکٹیوسٹک ڈیفینیشن سائنس کی مانتے ہو تو سائنس کی بنیاد بذات خود نان سائنٹیفک ہے. جس بنیاد پہ وہ کھڑی ہوئی ہے وہ انڈکشن پر سمپل انیومریشن ہے کہ سائنٹیفک تھیئریز ہمیشہ انڈکٹیوسٹک ہوں گی. ایک سائنٹیفک تھیئری تھی جو کہ انڈکٹیولی ڈسکور ہوئی، دوسری سائنٹیفک تھیئری تھی جو کہ انڈکٹیولی ڈسکور ہوئی، تیسری سائنٹیفک تھیئری تھی جو انڈکٹیوسٹکلی ڈسکور ہوئی. لہذا تمام سائنٹیفک تھیئریز مستقبل میں انڈکٹیوسٹکلی ہی ڈسکور ہوں گی. لہذا سائنس ڈیفائن کی جانی چاہیے تھرو انڈکشن. اسے رسل کہتا ہے انڈکشن پر سمپل انیومریشن، جو کہ بذات خود نان سائنٹیفک ہے. کہ جو سائنس جس بنیاد سے کھڑی ہے وہ بذات خود نان سائنٹیفک ہے. تو یہ جو اس کا جواب ہے کہ فالسیفیکیشنسٹ ہوتی ہے، اسٹرکچرلسٹ ہوتی ہے، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہوتی ہے، انارکسٹ ہوتی ہے. لیکن کم از کم ایک بات کہ جو ڈیفینیشن یہ سائنس کی پریزیوم کر رہے ہیں وہ سمپل سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے، سمپل سائنٹیفک ویو ہے سائنس کا، جو کہ 19 سینچری میں 19ویں صدی میں کوشچن ہوا اور 19ویں صدی میں رد کر دیا گیا. 19 سینچری
تو جس وقت یہ ڈیفینیشن دے رہے ہیں، اگر 1965 کا یہ لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی نظر سے نہیں گزرا کہ فلاسفی آف سائنس کے اندر سائنس کو کس طرح لیا جا رہا ہے، اس کو بغیر کنسیڈر کیے انہوں نے سائنس کی ایک ڈیفینیشن دی جو کہ 19ویں صدی میں رد ہو گئی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ سائنس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ایک تقریباً 75 سال پہلے یا 100 سال پہلے رد ہو چکا تھا وہ ڈیفینیشن آف سائنس. اس کی بنیاد پہ کنسٹرکٹ کرنے جائیں، سارے عالم دین بیٹھ کے سن رہے ہو، اس پہ کوئی رسپونڈ بھی نہیں کر رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں گھر میں جائیں یہ سب بد کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ آ گیا اور بہت سارے مذہبی لوگ اسے پڑھ رہے ہیں اور وہ سائنس کے بارے میں ایک رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر سائنس کو لے رہے ہیں اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں یا اس کو ویلیو نیوٹرل لے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں یہ تو آبزرویشن کی بنیاد ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ابھی اس کو کسی ڈیفینیشن مجھے تو اس کا اگر کوئی کوشچن کر لیں تو وہ کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر اس کو یہ کر لیتے ہیں. آپ اس کو آگے چلا لیں اس کے بعد. ہاں جی، یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پر جو مطلب اس سے کہ ابھی مطلب آگے جو چلے گی گفتگو اس کا مطلب تعلق کی تاریخ سے، اگر تاریخ میں کوئی ابہام ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور جو ماڈرن سائنٹیفک تاریخیں آئی ہیں کوئی اگر اس میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ پیش کر کے اس بارے سے وہ ختم کریں. جی مطلب یہ بات کی طرح ہے کہ انسان اپنے طبیعت کی مدد سے یعنی سرٹینٹی تک نہیں پہنچتا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے سرٹینٹی کیسے سرٹینٹی کیسے حاصل ہو، وہی پاپر اس کا جواب دیتا ہے. اگر فرض کیا پاپر اس کا جواب دیتا ہے سرٹینٹی کے ساتھ تم ویریفائی بھی نہیں کر سکتے، سرٹینٹی کے ساتھ تم کانسیفائی کر سکتے ہو، یقین کے ساتھ تم افرم تو نہیں کر سکتے. انیومریبل پاسبلٹیز ہیں اس کے ریفیوٹیشن کی، لیکن ریفیوٹ کر سکتے ہو تم حواس سے خمسہ کی بنیاد پہ سرٹینٹی کے. لیکن جب تم آگے چلو گے تم میرے سے بہتر جانتے ہو کہ پاپیرین ماڈل کے بارے میں بھی جب تقریباً 50 سال 30 سال گزرے تو پاپیرین ماڈل کے بارے میں بھی کہا کہ سرٹینٹی کے ساتھ نہ تم ویریفائی کر سکتے ہو نہ فالسیفائی کر سکتے ہو. یہ سرٹینٹی دیکھو، سرٹینٹی کا مطلب جو ہے وہ تو آپ کی میٹافزکس ہے، آپ جن میٹافزیکل اسمپشنس کو مانتے. جیسے وہ پتھول کے پاس، پتھول جب گیا یحییٰ کے بعد تو یحییٰ نے کہا کہ کل مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں گے اور میں صبح جنت پہ پہنچ جاؤں گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن آپ جہنم میں جائیں گے. تو پتھول نے کہا میں کیا کروں؟ میں کہا بھائی تم مسلمان ہو جاؤ. اس کا غلام تھا وہ کالا، پتھول پڑھا لکھا آدمی تھا، یورپ میں رہا تھا، ساری زندگی ماڈرن لائف گزارتا. اس نے کہا کہ باہر آ کے اس نے کہا واقعی مجھے لگتا ہے جہنم میں چلا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ نے جو میرے لیے قربانی دی ہے وہ مجھے جہنم میں جانے سے نہیں بچا. اس نے کہا کہ باہر نکل کے پہلا خیال میرے دماغ میں آیا کہ جو مجھے چرچ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو تمہارے لیے قربانی دی ہے وہ تمہیں جنت سے جہنم میں بچایا نہیں بچا سکتی، میں جاؤں گا جہنم. یہ سرٹینٹی جو آتی ہے وہ تو اس میٹافزیکل اسمپشن کے اوپر آتی ہے. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ کیسے طے ہو کہ کون سی میٹافزکس ٹرو ہے اور کون سی میٹافزکس فالس ہے؟ فالس میٹافزکس بھی تو ہو سکتی ہے. اس کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون اس کو لے کے آیا، یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا اس میٹافزکس کو لے کے کون آیا. تو یہ ایک الگ ڈومین کھل جائے گا آپ کے لیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا سائنس اسے کیٹر کر سکتی ہے کہ نہیں. سائنس تو میٹافزیکل اسامپشن کو کیٹر کرتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے، کیا سائنس کی میٹافزکس کسی کے یہ کہہ دینے سے، کسی پیراڈائم آف نالج کے یہ کلیم کرنے سے کہ ہم میٹافزکس کے پرابلم کو ڈیل نہیں کرتے، کیا میٹافزکس اس ماڈل کو افیکٹ کرے گی یا نہیں؟ دیٹ از دی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی سائنٹیفک پرسوٹ کو آپریٹو کون بناتا ہے؟ ہیومن مائنڈ بناتا ہے نا. سائنس کا جو اسٹرکچر ہے اسے آپریٹو کون بناتا ہے؟ ہیومن مائنڈ ہی بناتا ہے، اور کون بناتا ہے؟ تو ہیومن مائنڈ کیا میٹافزکس کو ٹرانسینڈ کرتا ہے یا نہیں؟ بنیادی سوال یہ.
اب آپ کہیں کہ دیکھو جب تم سائنٹیفک پیراڈائم میں چلے جاؤ گے تو تم ان چیزوں کو سسپینڈ کر دو, ٹھیک ہے, اس کو سسپینڈ تم کرو گے, لیکن اس سسپینشن کی کتنی لمیٹیشن ہے, کتنا لمٹ کر لو گے؟ کیا تم وہ ہو مشین ہو کیا ہو کہ تم اپنی تم کہو بھائی اب میں آ جاؤں اپنی لیبورٹری میں, اب میں اپنی تمام میٹافزکس پوری ہسٹوریسٹی کو ابینڈن کر رہا ہوں, میں ایک نیا انسان. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ظاہر ہے کہ وہ پیراڈائم تمہاری بہت ساری میٹافزیکل اسمپشن کو لمٹ کرے گا, لیکن بہت ساری میٹافزیکل اسمپشن در بھی تو آئیں گی, آئی ہے نا در, بہت ساری نیوٹونین میٹافزکس کے اندر آئی ہے نا, جو نیوٹونین میٹافزکس کی. اب آپ کہیں کہ نیوٹن سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ تم نے جو لا آف گریویٹیشن دیا اس میں خدا کا ذکر کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا کہ خدا کیا چاہتا ہے یہ سمجھنے, یہ میرے لیے بالکل ضروری نہیں ہے لا آف گریویٹیشن کو سمجھنے کے لیے. تو آپ اس آرگیومنٹ کو پیش کر دیتے ہیں ایز اے فارم آف نیوٹرلٹی آف دی گریویٹیشنل ماڈل. ہاں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گریویٹیشنل ماڈل کو کوشچن کر سکتے ہیں. گریویٹیشنل ماڈل نیوٹن سے پہلے بھی تو موشن کو ایکسپلین کر رہا تھا ایرسٹاٹل. ایرسٹاٹل اپنی میٹافزیکل اسمپشن کے ساتھ کر رہا تھا, نیوٹن اپنی میٹافزیکل اسمپشن. وہ میٹر کو, وہ اسپیس کو ایبسولوٹ لیتا ہے, وہ ماس کو ایبسولوٹ لیتا ہے, لیکن آئنسٹائن نہیں لیتا ایبسولوٹ. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی میٹافزیکل اسمپشن کو کس حد تک لمٹ کر سکتے ہیں بحیثیت انسان کی. دیٹ از دی کوشچن. پیراڈائم آف سائنس اگر کہتے ہیں کہ ہم میٹافزیکل کوشچن سے ڈیل نہیں کرتے, اس سے یہ کہاں سے امپلائی ہوتا ہے کہ میٹافزیکل اسمپشن ابینڈن ہو گئی ہیومن مائنڈ کے اندر. جی انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ اگر انڈکٹیوسٹ ماڈل سے نکل کے آ بھی رہی ہیں تو تھیوری تو آبزرویشن کو افیکٹ کر رہی ہے نا کسی نہ کسی سطح کے اوپر. اس کا کیا کیا جائے, اس کا کیا کریں گے؟ جو لنگوسٹک اسٹرکچر تم استعمال کر رہے ہو وہ اس کا کیا کرو گے؟ تم رویے پیدا ہو جاتے ہیں نا. اگر فرض کیا کہ تم کہتے ہو کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرے گی اگر وہ اسپیس کو آکوپائی کرتی ہے, میں مان لوں گا, فرض کیا یہ ڈیفینیشن تم نے لے لی کہ کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرے گی اگر وہ اسپیس کو آکوپائی کرتی ہے, فرض کیا. میں بتاتا ہوں کہ اس اسمپشن کا ایک رویہ پیدا ہو جائے گا کہ ایگزسٹ کرتی ہے کوئی بھی چیز اسپیس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے میرا اس چیئر کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیٹیگوریکل ریلیشن شپ ہے, اسپیشل. میں اس چیئر کے اندر ہوں, یہ چیئر اس کمرے کے اندر ہے, کمرہ اس بلڈنگ کے اندر ہے, یہ بلڈنگ اس یونیورسٹی کے اندر ہے, یہ یونیورسٹی اس شہر کے اندر ہے, یہ شہر اس ملک کے اندر ہے, یہ ملک اس گلوب کے اندر ہے, یہ گلوب اس کائنات کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہوگی کسی چیز کے اندر, صحیح ہے. تو اگر میں کہوں گا کہ یہ پین ایگزسٹ کرتا ہے تو میں دو چیزوں کی ایگزسٹنس کو افرم کر رہا ہوں, بیک وام, پین کی ایگزسٹنس کو بھی اور اس چیز کی ایگزسٹنس کو بھی جس کے اندر پین ہے. لیکن جب آپ ڈسکورس میں جاتے ہیں تو پین کی ایگزسٹنس کو پرابلمٹائز کرتے ہیں, پین جس چیز میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی ایگزسٹنس کو پرابلمٹائز نہیں کرتے. ہوتا ہے نا. پھر آپ ہر جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اس کیٹیگری کو, اسپیس کی کیٹیگری ہے لیکن تھنگس پہ اپلائی ہونی چاہیے, لیکن نان تھنگس کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں, نان اسپیشل تھنگس کے اوپر بھی. یعنی کہ محبت کہاں ہے؟ دل کے اندر. محبت تو فزیکل چیز ہی نہیں ہے, تو آ گئے دل کے اندر. حیا کہاں ہے؟ آنکھوں کے اندر ہے. یہی علامہ جو ریما متضلہ نے فرمایا تھا کہ حیا کا سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کون سے سین کرتے ہیں, وہ تو آنکھوں کے اندر ہے. میری آنکھوں میں حیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہے. اب آپ کو نظر نہیں آئی تو کیا کریں, یہ بتا نہیں. تو آپ اسپیس کی کیٹیگری اپلائی کر رہے ہیں, تھنگس کے اوپر ہونی چاہیے نا, کیٹیگری مسٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ, رویہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میٹافزیکل اسمپشنز ہوتی ہیں تو ایسے ہی نہیں ہوتا, آپ کا پورا رویہ پیدا ہو جاتا ہے. چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, بڑی چیزیں چھوٹی چیزوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یو نو واٹ آئی مین. میں کہوں میری مٹھی کے اندر آتی ہے تو آپ کہیں ریڈیکولس ہے, کیوں نان سینس لگ رہا ہے تمہیں؟ کیونکہ تم کیٹیگوریکل کنسپشن آف ایگزسٹنس پہ یقین رکھتے ہو.
تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم ایک سائنٹیفک ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیفینیشن آف سائنس ہے وہ کیا ہے. کیا آپ اپنی ڈیفینیشن آف سائنس کو دفاع کر سکتے ہیں اسٹیبلش سائنٹیفک ماڈلس کے اندر یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس لگی بدھی ڈیفینیشن آف سائنس کے اوپر کسنا شروع کر دو ریلیجن کو؟ ایک تو تمہاری ڈیفینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے اور تم کہو کہ اسلام اتر جائے پورے میری ڈیفینیشن کے اوپر تو میں اسے سائنٹیفک مانوں. کتنا ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے نا. ایک تو تم ایک پٹی ہوئی ڈیفینیشن لے کے آ رہے ہو, پھر تم کہہ رہے ہو ریلیجن اپنی پوری 1500 سال تاریخ کے ساتھ اتر جائے اس تمہاری پٹی ہوئی ڈیفینیشن کے اوپر, اور تمہیں اگر فرضیہ کھینچ تان کے تم نے اتار ہی دیا کسی طرح تو وہ لوگ جو تم سے بہتر جانتے ہوں گے تماشا بنا دو گے نا تم ان کے سامنے, بولیں گے یہ تمہارا ریلیجن یہ پورا اتر رہا ہے اس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے تم نے ریلیجن کا بھی بیڑا غرق کر دیا, تم نے سائنس کا بھی بیڑا غرق کر دیا, تم نے اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا, تم نے پوری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. تو تم اکوٹ نہیں ہو جب پوری طریقے سے, تم کیوں کھیل رہے ہو ایسا آج کا کھیل؟ اگر تم پراپرلی اکوٹ ہی نہیں تھے کسی چیز کو کرنے کے تو تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا نا. میں پہنچ رہا ہوں, ہاں جی پہنچ رہا ہوں. ہمیں کہہ رہی ہے کہ آبزرویشن کرو اور سائنس بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ آبزرویشن کرو ٹو ویریفائی تھنگس, جبکہ آبزرویشن آپ کے مطابق میٹا فزکس کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ ہاں صحیح ہے, اور وہی ہمیں سائنس بھی کہہ رہی ہے, اور آبزرویشن جو ہے آپ کے مطابق وہ ایک ڈیفینیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو یہ کہاں پہ آبزرویشن کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس نہیں, مطلب یہ اس بات کی کیا دلیل تھی کہ اس کی کیا 5 سینسز کے تھرو کہ یہ پروفٹ ہی ہے, کیا دلیل تھی؟ آپ کے ساتھ ایک بندہ رہتا ہے تو یوں ہو سکتا ہے وہ آبزرو کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے جاتے ہیں, اس کی بلڈ دیکھتے ہیں, اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں. کبھی یہ بندہ جب نہیں بولتا تو بولے گا اس آبزرویشن کی بنیاد پہ لوگ ایمان لے آئے, تو وہ بہت سارے لوگ نہیں بھی لائے ایمان, تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس انہوں نے آبزرویشن, تمہارا ایمان ہے نا جو تم بتا رہے, وہ بھی آبزرویشن کی بنیاد پہ ہی کہتا تھا کہ نہیں ہے یہ ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح چلتا ہے, ہماری طرح پھرتا ہے, ہماری طرح شادی کرتا ہے, یہ کہاں سے پروفٹ؟ آبزرویشن کی بنیاد ہو کہنا ہاتھ ٹوٹ جائے تمہارے, تم ہمارے ماں باپ آبا اجداد کے بارے میں کہتے ہو ہماری طرح کے ہی ہو تم. پہلی بات یہ کہ وہ کہتا ہے پہلے ایمان لے کے آؤ, پھر تمہیں چیزیں ویسی دکھائی دینے لگیں گی جیسی کہ تمہیں دکھائی دیتی ہیں. ویسے جو جس طرح سے تمہیں آنکھوں میں رہا, دل میں اتر کے نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. جو آنکھوں میں رہتا وہ سمندر تھوڑی دیکھتا ہے, سمندر پر ہے, وہ سمندر میں تھوڑی ہے. تو آگے آبزرویشن کی بنیاد پہ لوگ کنورٹ نہیں ہوتے. اب پہلی بات یہ کہ ریلیجن کبھی یہ نہیں کہتا آگے واگے پھوڑ لو اپنی, اور ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آبزرو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آبزرویشن تو اچھی بات ہے, آبزرو تو کرنا چاہیے, ہم سب ایک دوسرے کو آبزرو کرتے رہتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سائنس کی بھی کچھ میٹا فزیکل اسمپشن ہوتی ہے اور ریلیجن کی بھی میٹا فزیکل اسمپشن ہوتی ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سائنس کو رد کرنا ممکن نہیں ہے, جو آپ کی آبزرویشن ہی تو ہے, آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اگلے 10 سال کے اندر پاکستان کی پوری گورننس جو ہے وہ ای گورننس میں تبدیل ہو جائے گی. ای گورننس کا پورا پلگ آن ہوگا ویب سے, 1 منٹ میں بند کر دیں گے تمہیں. یہ جو ہم گھوم رہے ہیں نا, یہ ابھی بڑا ٹینڈے کر رہے ہیں اس کے اوپر, 1 منٹ میں بند کر دیں گے.
पता भी नहीं चलेगा आपको, सारा आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है बैठ जाएगा 2 मिनट के अंदर। और दुनिया के अंदर उन लोगों ने जो सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया है, जो ई गवर्नेंस पे बेस नहीं कर रहे, डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर, जिसको हम वीकनेस समझते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं हम इनको केटर नहीं, नेटो ने अभी जो रिपोर्ट दी है वो कहा भाई इनको हम हैंडल नहीं कर सकते, हम चैतनियन को हैंडल करने में कामयाब हो सकते हैं लेकिन इनको नहीं कर सकते हैंडल, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करते टेक्नोलॉजी के ऊपर। कैसे करें इनको कंट्रोल, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ही नहीं करते, कैसे कैटर करें उनको। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह सर्टेनिटी का अल्टीमेट फाउंडेशन अगर आप ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन है, तो मैं नहीं कह रहा हूं ये, इंडक्टिविस्ट कहते हैं कि वो नहीं मिलती सर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होती है ना, और अंडरलाइंग ऑब्जर्वेशन होती है, और प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी रिफ्यूट हो सकती है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसा, यानी कि तुम ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जिसके लिए बहुत सोचना पड़े। बिल्कुल फर्स्ट ईयर के लेवल पर हम इंट्रोडक्शन के अंदर अपने लोगों को पढ़ाते हैं। अब सोचनाक बात यह है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर के लेवल का बच्चा की जो सलाहियत होती है ना साइंस के हवाले से, उतनी भी नहीं है ये इस क्लेम के अंदर। जो डिस्कोर्स अफेक्ट कर देगा, जाहिर ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, मामूली आदमी नहीं है, जिसकी उलमा इज्जत करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, मजहबी तबकों के अंदर इनकी एक स्टैंडिंग होगी। उनको वो पढ़ के अगर फर्क किया कि जिन्होंने साइंस को नहीं पढ़ा, जिन्होंने फलसफे को नहीं पढ़ा, वो इसको बुनियाद बना के गए और कहें कि भाई हम तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस डेफिनेशन के ऊपर मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इंजीनियर करके या री इंटरप्रेट करके पूरा उतारने की कोशिश शुरू करते हैं, तो फ्यूटाइल अप्रोच है ना, फ्यूटाइल एटीट्यूड है ना, बहुत नुकसान पहुंचेगा ना उससे। वर्केबल है, एग्जैक्टली यू नेम द पार्ट, दैट इज द इशू। कि तुम कहते हो कि देखो भाई हमें इससे बहस नहीं, इट वर्क, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, उसको चलाने में कोई हर्ज नहीं है, सही है ना, तुम चलाओ, काम करो, निकालो मसले हल करो। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो प्रोबेबल है ना, वो उसकी सब्सटेंटिव, उसको तुम सब्सटेंटिव मानकर उसके ऊपर तुम एक इमारत खड़ी कर दो, तो वो डेंजरस है तुम्हारे लिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी चीज को एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो तुम्हें डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा इल्मी तनाजुर लिया हुआ बड़ा आदमी, देखो मुझ जैसा आदमी अगर कोई बात कह देगा ना, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो एक सिली बात है, रद्द होगी। एक बहुत बड़ा आलिम है, एक बहुत बड़ी इल्मी तौजीहात के साथ डिफेंस फराहम कर दे इसको, तो वो रिलीजियसली जस्टिफाइबल क्लेम बन जाएगा। अब जिस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा वो तो बड़ी फ्यूटाइल है, बड़ी फ्रेजाइल है। डेंजरस बात यह है कि आप अपने इल्मी मिनहाज से निकल क्यों रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर कोई हमारे लेबोरेटरीज के अंदर लोग इसे इस्तेमाल कर अपने मसाइल को हल कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। आप कह रहे हैं इट वर्क्स, नो प्रॉब्लम, दैट इज प्रैग्मेटिज्म, ठीक है चलाओ, लेकिन आप उसकी बुनियाद पे अपनी 1500 साल तारीख को री इंटरप्रेट करते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के अंदर। तो जब आप कोई इल्मी मिनहाज का तयन कर रहे हैं, पैराडाइम ऑफ नॉलेज की बात कर रहे होते हैं, तो आपको देखना होता है भाई वो सॉलिड फाउंडेशन है या नहीं, और नहीं है तो कमजोर दलील जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होती है बनिस्बत के किसी दलील के अदम मौजूद। ये सबको यस ऑफ कोर्स,
لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی علوم سے وابستہ لوگوں کی علمی حیثیت کو علم مانا جائے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اتھارٹیز تلاش کر لیتے ہیں کہ اف اینی بڈی کنڈکٹس این آرگیومنٹ بائی اپیل ٹو اتھارٹی یو نیڈ این اپیل ٹو اتھارٹی. تو اپیل ٹو اتھارٹی ریلیجن نہیں ہوتا, اپیل ٹو اتھارٹی سائنس ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں جو علم رکھتا ہوں وہ تو ویریفائی کر رہی ہے سائنس, تو آپ کا علمی خط بڑھتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سائنس مان لیں اور اپنے علمی خط کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگ اس سے پیش کرنا شروع کرتے ہیں, اور میڈیا کے اندر ہمیشہ تمہیں دیکھا ہوگا کہ جس سطح کی ڈسکورس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں زیادہ کمپلیکیٹ کیا کریں آرگیومنٹ کو آسان بنا دیں. آرگیومنٹ کو آسان بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی درکار ہوتے ہیں جو چیزوں کی گرافٹنگ کر کے چیزوں کو میں لنک تلاش کرتے ہیں. جیسے ہر چیز میں لنک تلاش کرتے ہیں نا, جیسے میڈم نور جہاں کا انتقال ہوا تو میڈم نور جہاں کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جوڑ دی جائیں گی, تو پاکستان کے حوالے سے بھی ان کی کارکردگی, پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کیا اور ملک کے لیے یہ کیا اور مذہب کے لیے بہت ساری چیزیں. تو جس تعلق سے تو آپ کو گرافٹنگ کی ضرورت پڑے گی نا. میڈم نور جہاں نے پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات دی, تو انہوں نے بہت اچھے ملی نغمے گایا اور انہوں نے جذبہ جہاد کو اس طرح سے, اور فوجی وہ گانا سنتے تھے اور پھر جا کے جہاد کرتے تھے اور بہت ان میں بڑھ گیا تھا جذبہ. تو گرافٹنگ کرتے, اسی طرح کی گرافٹنگ ریلیجن اور سائنس کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے, جس میں فیوٹائل یا ریجیکٹڈ ڈیفینیشن آف سائنس استعمال کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں کنفیوژن پھیلنا اور نقصان پہنچتا ہے. بہت سارے جب ڈسکورس بہت اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے کہ آپ کہیں کہ سائنس کی میٹافزیکل فاؤنڈیشن ہے. یعنی کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ سائنس کی میٹافزیکل فاؤنڈیشن ہے, اٹ اپیئرس ٹو بی کاؤنٹر انٹیوٹیو. وائی؟ بیکاز ایوری بڈی از یوزنگ اٹ لائک این انسٹرومنٹ انڈیپینڈنٹ آف اٹس میٹافزکس. اگر ہم اس کو آپ کہتے ہیں کہ اسے مقدم مت جانیے, اسے ایک چل چلاؤ کا ایک طریقہ سمجھ لیجیے. اگر یوں ہی لینے پر ساتھ چلائیں تو تقریباً 3030 تک تو یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ بن جائے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے جو آپ ایکٹیویٹیز کے طور پہ کر رہے ہیں, ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے علمیت کے دھارے میں سمجھ لیا. بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو, جیسے گدھا گاڑی بھی ہم استعمال کرتے تھے, پھر گھوڑا گاڑی ہم نے استعمال کی, اور اس کے بعد گھوڑا گاڑی کے بعد اب ہم گاڑی پہ آ گئے. اسے آپ استعمال کر کے اسلامی گھوڑا گاڑی یا اسلامی گدھا گاڑی کی بحث تو ہم نے نہیں چھیڑی کبھی, لیکن اسلامک سائنس کی بحث ہم نے چھیڑی. اس کا مطلب ہے ہم اسے ایک علم کے طور پہ لیتے ہیں. یہ ایک علم ہے, یہ ایک ڈومین آف نالج ہے. اب اس کے ساتھ آپ کس قسم کا علمی تعلق رکھنا چاہتے ہیں؟ اینٹیگنسٹک رکھنا چاہتے ہیں, کمپلیمنٹری رکھنا چاہتے ہیں, کنورجنگ رکھنا چاہتے ہیں, کانٹرڈکٹری رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو بہت سارے ڈسکورس کھل جائیں گے. بہت سارے کہتے ہیں کنورج کرتا ہے, بہت سارے کہتے ہیں کانٹرڈکٹ کرتا ہے, بہت سارے کہتے ہیں کمپلیمنٹ کرتا ہے, بہت سارے کہتے ہیں اینٹیگنسٹک ہے. یو نو واٹ آئی مین. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ پہلے اس بنیادی چیز کو تو مانیں کہ سائنس کی میٹافزیکل اسمپشن ہو. تو اب آپ جب اس کو ریکنسائل کرنے جائیں تو میٹافزکس کی سطح کے اوپر تو دیکھیں اس کو. اگر آپ میٹافزکس کی سطح پہ نہیں دیکھتے, محض اس کی اپلیکیشن یا اس کے کانسیکوینسز کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو گرافٹنگ کی نوعیت الگ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو میٹافزیکل فاؤنڈیشن کے لیول پر ریکنسائل کر دیں گے تو بہت نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے, آج میں یہ جو گفتگو تھی یہی یہاں پر اگر جو ہے مطلب سائنٹیفک تاریخ کا حصہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں 2-3 چیزیں مطلب اور بھی جو ہے مطلب آپ کے سامنے رکھنی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ علماء نے اپنے ایسی بات نہیں ہے. انڈیا میں جو ہے مطلب اس پر کام ہوا ہے. مطلب انڈیا کے اندر مولانا شہاب الدین ادوی صاحب ہوتے ہیں بنگلور میں, انہوں نے پورا ایک سینٹر بنا دیا. پورا ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے اندر وہ اسلامک سائنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں انتقال ہو گیا کہ ان کے شاگرد ہو رہا ہے. کئی ان کی کتابیں جو ہے جو کہ سائنس کی جو ہے تائید اور تصدیق میں جو ہے آئی ہوئی. اس کے علاوہ انڈیا میں ایک اور مطلب علی گڑھ میں ہے مطلب
सेंटर ऑफ इस्लामिक साइंसेज जो है जियाउद्दीन रहमानी साहब उसके मतलब डायरेक्टर हैं, वो भी जो अपना काम जो कर रहे हैं। बरतानिया के अंदर जो है जियाउद्दीन सरदार साहब एक हैं, वो जो इस्लामिक साइंस के ऊपर उनका अच्छा खासा काम है और वो फिलोसफिकल वर्क भी उसकी है मतलब, और वो एक्टिवेट वो साइंटिस्ट भी हैं। और वो उसके अलावा हुसैन असर जो है उसका बहुत बड़ा जो है काम है इस्लामिक साइंसेज के ऊपर। तो ऐसी बात नहीं मतलब कि इस्लामिक साइंस के हवाले से फिलोसफिकल लेवल पर और जो है मतलब साइंटिफिक लेवल पर काम हो रहा है मतलब, और ये इस बात का इम्कान है कि मतलब अगले 10-15 साल के अंदर जो है मतलब ये चीज़ जो है मतलब इल्मी तौर पर कबूल कर ली जाए कि साइंस जो है वो मतलब उसके बगैर जो है मतलब मजहब की इंटरप्रिटेशन जो है वो मुमकिन नहीं है मतलब। अच्छा, उसमें फिर ये जो सवाल है वो ये पैदा होता है कि इसमें हर्ज क्या है, जो एक बड़ा मतलब ये कि मसला है मतलब कि भाई अगर हम किसी आदमी को समझा देते हैं साइंटिफिक डोमेन के अंदर और किसी साइंटिफिक आर्गूमेंट के मिसाल के तौर पर मोरल सोकाई का जो आर्गूमेंट है जो बड़ा एस्टेब्लिश है, उलमा भी की जो है हवाले वगैरह देते हैं कि जो अहम फादर के अंदर बच्चे की जो परवरिश हो रही है मतलब, तो उसके जो जो कुरान ने अज्जा बताए हैं मतलब कि पहले वो जो है खतरा होता है, फिर उसके बाद जो है वो खून का जो है एक और जो है बन जाता है, फिर वो कोथड़े में तब्दील होता है। तो जो मतलब मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी ने जो कुछ बताया है उसमें और कुरान की उन आयात के अंदर एक हर्फ की जो है मतलब कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इस बुनियाद पर जो है ये साबित हुआ कि कुरान जो है वो उसमें ये जो साइंटिफिक जो मतलब वो है आपका डिस्कोर्स जो है उसको उसने 1500 साल डिस्कस कर लिया था। तो ये एक मतलब आर्गूमेंट है कि इसमें हरज क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से साबित कर दें तो जो है मतलब इसमें हरज क्या है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें कोई हरज नहीं है, मतलब ये है। नहीं मतलब सवाल है कि मतलब आर्गूमेंट जो है ये जो साइंटिफिक आर्गूमेंट है इसको इससे इस्लाम को साबित कुरान की आयत को साबित करने में कोई हरज नहीं है। नहीं जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो मतलब आर्गूमेंट है ये ठीक है मतलब जी ना आप बताइए। मतलब साइंस की तारीफ क्या मतलब, यानी साइंटिफिक नॉलेज हम किसे कहते हैं मतलब बुनियादी बात है ना, मतलब हम लोग को गुफ्तगू करते हैं सलाह के अंदर, मतलब ये सबसे बुनियादी सवाल ये है कि व्हाट इज साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, अगर साइंटिफिक नॉलेज और जो है रिलीजन या कुरान जो है रिकंसिलेबल है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, मतलब उसमें हो जाए रिकंसिलेशन हो जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बुनियादी सवाल जो उठाना चाहिए हमें वो ये कि व्हाट इज साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो क्या चीज़ है, इसलिए कहें ना मतलब आजकल के जमाने में हर आदमी ये कहता है इस्लाम एक साइंसी इल्म है, कुरान एक साइंसी किताब है। तो आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त जो मतलब डोमिनेट डिस्कोर्स है वो साइंटिफिक है, तो हम ये समझते हैं कि मतलब इल्म की जो आला तरीन सतह होती है वो साइंटिफिक होती है, इट इज प्री अज्यूम, ठीक है ना। तो हम जब ये कहते हैं कि इल्म की आला तरीन सतह साइंस है और इसलिए मुसलमानों को साइंसी इल्म हासिल करने चाहिए, तो हम खुद ये जो है मतलब तस्वुर कर लेते हैं मेटाफिजिकली कि साइंस जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी इन नॉलेज है मतलब। तो इसलिए ठीक है, हमने ये बात मान ली एक समय के लिए। तो जो अगला सवाल है वो ये है कि आर्टिस्ट साइंटिफिक नॉलेज, आप बताइए ना क्या चीज़ है साइंटिफिक नॉलेज जो है मतलब। नहीं ये तो नहीं है सारी, मतलब साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद क्या है मतलब, यानी इस चीज को आप जो है कहेंगे कि भाई ये साइंटिफिक नॉलेज है, इस इल्म को आखिर क्या वजह है कि जो है वही को जो है वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं मानते हैं जी। मुशाहिदे में नहीं आती, एक वजह होगी, और दूसरी वजह वेरीफाई नहीं किया जाता। तो बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे मतलब है चीजें कि जो
میں چیک کر لوں وہی آتے ہیں میں نہیں کر سکتا بہت سارے سائنٹیفک ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو بھی مطلب ویریفائڈ نہیں ہو سکتی مطلب بلیک ہول جی اور آر اے سائنٹیفک نالج ایسا علم جو آپ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر حاصل کرتے ہو پریکٹیکلائز جی Sir, there are two paradigms of knowledge. ایک horizontal reasoning دیتا ہے, آپ نہ کریں ایک horizontal creation of good ہے اور دوسرا vertical creation of good. Horizontal creation of good کو ہم سائنس بولتے ہیں جس کی بنیادی ڈیفینیشن ہے which can be falsified, جو falsified ہو سکے, which can be falsified. جبکہ دوسرا vertical conception of good ہے جس کو ہم ریویلیشن کہتے ہیں, جو اوپر سے نازل ہوتا ہے. اس کے لیے بس وہ نازل ہو گیا وہاں سے سر جھکایا جاتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ مطلب which cannot be falsified. ہاں مطلب یعنی سائنٹیفک نالج اس مطلب جو مطلب اس علم کو کہتے ہیں جس کی تردید کی جا سکتی ہے, جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, جس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے, وہ چیز ہوتی ہے سائنٹیفک نالج. تو کیا مذہب جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے, کوشچن جو ہے کر سکتے ہیں آپ یہ مطلب نہیں کوشچن الگ چیز بات ہوتی کوشچن کی اور فالسیفیکیشن کی تو الگ ہے نا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک الگ آرگومنٹ ہے. مطلب دیکھیں ہمیشہ آرگومنٹ میں اسپیسیفک رہے ورنہ کبھی آپ کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچیں گے. ہمارے یہاں جو ہے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک پیراڈائم میں گفتگو شروع کرتے ہیں اور شفٹ کر کے دوسرے پیراڈائم میں کیا کہتے ہیں لہٰذا کوئی چیز کلیئر ہی نہیں ہوتی. مطلب اس وقت پیراڈائم ہمارا یہ ہے کہ سائنٹیفک جو مطلب نالج ہے اس علم کو کہا جاتا ہے جس کو کوشچن نہ کیا جا سکے, جس کو جو ہے مطلب فالسیفائی کر سکتے ہیں, کوشچن کر سکتے ہیں. تو کیا ریلیجن یا پیغمبر یا وہی جو ہے وہ کوشچنیبل ہے, وہ کیا اس کو ہم فالسیفائی کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کو ہم فالسیفائی نہیں کر سکتے لہٰذا یہ علم کی ڈومین میں آتا ہی نہیں. مطلب علم سے انکار کرتے تھے اس کے. آپ جو دوسرے میں کچھ فرمائیں. جس کو تجربے اور مشاہدے کی روشنی سے فالسیفائی کیا تھا, جس کو تجربے اور مشاہدے کی روشنی سے غلط ثابت کرنا ممکن. یعنی کوئی ایسا لاجیکلی ہم کسی ایسے مطلب تجربے کے بارے میں سوچ سکتے ہوں کہ اگر وہ آبزرو ہو جائے تو یہ بات غلط ثابت ہو جائے. صرف ایسی ہی تھیوری, ایسی ہی پروپوزیشن, ایسی ہی اسٹیٹمنٹ سائنٹیفک ہوتی ہے کہ جس کو غلط ثابت کرنا تجربے کی روشنی میں. تو اچھا اب جو ہے اس سے دو چیز آپ کے سامنے مطلب آتی ہے کھل کر جو ہے مطلب وہ یہ کہ مطلب مذہب جو ہے وہ تو مطلب نالج کے دائرے سے باہر کر دیا ہے. یعنی جب آپ نے اس ڈیفینیشن کو آپ نے مطلب ایکسیپٹ کر لیا. اچھا اب جب عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک سائنسی کتاب ہے تو وہ کہیں گے وہ کس قسم کے کفر کا اعلان کر رہا ہے. یا یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک سائنسی مذہب ہے تو آپ یہ کس قسم کے کفر کا اعلان کر رہے ہیں. اسلام ایک سائنسی مذہب یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ قبول کر لیا کہ اسلام کو ہم یہ فالسیفائی کر سکتے ہیں, کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب اگر ہم اسلام کو فلاسیفائی نہیں کریں گے تو انڈرسٹینڈ تو نہیں کر سکیں گے. کیا چیز یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو بھی تو فلاسیفائی کیا جائے گا. فالسیفائی کی بات نہیں ہوگی, فالسیفیکیشن کی بات ہوگی. فالسیفیکیشن کا مطلب ہے تردید کرنے کی چیز. آپ بات کرنا ہے فلاسیفیکیشن کی, دیٹ از اندر تھنگ. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ اب جو ہے مطلب کہ یہ چیز اگر کلیئر ہو گئی تو پھر یہ بات آگے مطلب کہ ہم جب بھی بات جو ہے کرتے ہیں سائنٹیفک ڈومین کی اور کلیئر چھوڑیں گے تو بنیادی فرق ہے. سائنٹیفک جو مطلب نالج ہے وہ ہمیشہ کوشچن ہو سکتی ہے اور اس کی مطلب سائنسی ترقی ہوتی اسی لیے مطلب اگر سائنس اس کو روک لے تو اگر آپ کسی بھی بیان کردہ سائنسی مفروضے کی بنیاد پر
مذہب کو ثابت کریں یا یہ کہ مذہب سے جیسا کہ آپ نے فرمایا سائنس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ مذہب نے کہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو مطلب سائنٹیفک جو مطلب اس وقت جو قانون ہے تو کیا وہ سائنسدانوں نے اس کا اعلان کر دیا کہ یہ حتمی قطعی اور آخری قانون ہے؟ اگر یہ اعلان ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. خیر سائنس کبھی یہ پابند نہیں کر سکتی. کوئی بھی سائنٹسٹ اپنے اس مطلب یہ کہ مفروضے کے یا اس جو ہے مطلب قانون کے بارے میں جو اس نے خود اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اٹ کین بی falsified at any stage. اس لیے وہ ابھی یہ حتمی بات ہے. اگر اس نے یہ کہا تو وہ سائنس کے ڈومین سے فوراً ریلیجن کے ڈومین میں آ جائے گا. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دا ڈومین آف دا سائنٹیفک نالج. یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو ٹی وی کے اوپر آ کر جو اسلام اور سائنس کی آگے جو کرتے ہیں. ایک منٹ جی کیا مطلب؟ ایک منٹ الگ ہے. سائنس جو ہے وہ قرآن کی سب کیٹیگری جی یعنی مطلب آپ جو ہے سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر جو ہے کسی آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم یہ اسلام قبول کر لو کہ یہ جو چیز تمہارے ساتھ ہے وہ چیز ہمارے مذہب میں بھی موجود ہے. یہ ہے نا آرگومنٹ. یہ آرگومنٹ آپ کا کہ جو چیز یعنی تمہارے کفر میں جو مطلب ایمان موجود ہے وہ ہمارے اسلام میں بھی موجود ہے, لہذا ہماری اور تمہاری اساس ایک ہے, لہذا تم قبول کر لو اسلام. اس بنیاد پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کوئی چیز ہے مطلب ایک چیز کوئی ایسی ہے کہ جو ہمارے اچھا آپ نے وہ پڑھی ہے علامہ اقبال کی ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, اس کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ اسی پہ کھڑا ہوا. ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ جو ہے وہ اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں, لہٰذا آؤ اور آ کر جو ہے سائنس یا اپنے جو ہے مطلب انبیاء جب آتے ہیں تو ایک منٹ آپس میں ساتھ نہ کریں. انبیاء جب آتے ہیں تو کیا سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو انہیں قبول کر لیتے ہیں؟ مطلب انبیاء کس سے خطاب کرتے ہیں؟ تو انبیاء کیسے ان کو جو ہے مطلب کنورٹ کرتے ہیں؟ مطلب انبیاء کو وہی چاہیے نا پہلے آ کر سائنس پڑھیں, پہلے جب فلسفہ پڑھیں, اس کے بعد کہیں گے اچھا دیکھو جی تمہارا جو فلسفہ ہے میں تو تمہیں ثابت کر دوں. تو کہتے ہیں نہیں, انبیاء کا جو ہے طریقہ کار قرآن نے کیا بتایا کہ انبیاء جب آتے ہیں تو وہ فلسفہ پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, اور جو عصر حاضر کا یعنی ان کے زمانے کا تہذیب و تمدن ہوتا ہے اسے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر مطلب آرگومنٹ کرتے ہیں. مطلب ایسا کبھی ہوا ہے تاریخ کے اندر کے؟ نہیں, لیکن نہیں پہلے نہیں دیکھیے نا, دیکھیں آرگومنٹ اسپیسیفک رہیں آپ. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, مطلب اسپیسیفک رہیں آپ. آپ کا مطلب آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسی سے تو میں اس کو اسلام کیسے سمجھاؤں گا. میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء اس چیز کو کیسے اسلام سمجھاتے ہیں. ایک میں ٹھہر گئے, مطلب انبیاء کے سامنے تو سارے مشرک ہوتے ہیں نا, مطلب مسلمان تھوڑی ہوتے ہیں. انبیاء بھی مسلمانوں میں تھوڑی آتے ہیں. انبیاء تو کفار میں آتے ہیں, بت پرستوں میں آتے ہیں, ایتھیسٹ میں آتے ہیں, بلکہ ان لوگوں میں آتے ہیں کہ جو تاریخ کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور ان کو تاریخ کے بہترین لوگوں میں تبدیل کرتے ہیں.
تو پوری تاریخ اسلامی کے اندر یا کہیں پر بھی آپ بتا دیں گے کسی ابھی نے آ کر اپنے زمانے کا فلسفہ پڑھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یونانی فلسفے کے بعد آئے تھے، یونانی سائنس کے بعد آئے تھے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونانی فلسفے کا کوئی ایک حوالہ دیا؟ ان کی کسی ایک جو ان کے جو بھی چیزیں موجود ہیں تاریخی آثار، اس میں کہیں پر کسی یونانی فلسفے کی ایک اصطلاح کا حوالہ موجود ہے؟ یونانی سائنس سے کسی افروزے کا حوالہ موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں، خود ہی پوائنٹ نہیں، ایک بات نہیں ہے، آگے بتائیں ہاں یا نہ میں جواب دیں. نہیں پہلے آپ لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں آپ، زبان ہی میں بات ہوگی. مطلب یہ تو بالکل جو آپ کا جو آرگومنٹ ہے یہ کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کسی کے بعد جائے گا تو وہ کمیونیکیشن کیسے کرے گا؟ زبان سے کرے گا نا. ہم تو بات کر رہے ہیں فلسفے اور سائنس کی، یعنی آرگومنٹ کی بات کر رہے ہیں، لینگویج کی بات نہیں ہو رہی. لینگویج کے بغیر تو آپ کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتا. مطلب لیکن جو سوال ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے. بالکل آپ کا مطلب آرگومنٹ بہت اچھا آرگومنٹ ہے. یعنی مطلب قرآن جو تو 23 سال میں اترا نا، تو صحابہ کرام نے پورا قرآن پڑھ کر ایمان لائے گیا. 3 آیتیں پڑھ لیں ایمان لیا. کسی نے جناب آیت بھی نہیں پڑھی، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ایمان لیا ہے. کسی نے ان کو بھی نہیں دیکھا، وہ کہیں اور تھا بیٹھا ہوا، اس نے وہ پیغام سنا، اس پیغام نے اس کے قلب کو مسکر کر لیا. انبیاء کا جو طریقہ کار ہے، انبیاء کبھی وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے اپنا جناب آرگومنٹ ڈیولپ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ وقت کی سائنس اور وقت کے فلسفے اور وقت کی ٹیکنالوجی کو ٹرانسلیٹ کر کے صاف کرتے ہیں. اور انبیاء جو ہے وہ سبھی جو ہے مطلب جو بھی حاضر و موجود تمدن ہوتا ہے اس کو تحس نحس کر دیتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ جو ہے مطلب مصر میں جب آئے تھے تو ظاہر ہے کہ جناب احرام مصر تھے، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت رہی ہے 2300 سال تک جو ہے مطلب. لیکن بنی اسرائیل نے کوئی جناب احرام جیسی عمارت نہیں بنائی اور نہ اس سے کوئی اعلیٰ عمارت جو ہے تعمیر کی. حضرت موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی کوئی عمارت تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے. اس لیے انبیاء کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے سائنس اور فلسفے سے نہیں کرتا ہے. اگر دوسری بات ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے مطلب کہ اگر آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں، جو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں نا، مطلب اگر آپ عیسائیت کی جو ہے مطلب تاریخ پڑھیں تو عیسائیت کے سوال کی جو وجہ ہے وہ اسی آرگومنٹ سے نکلی ہے. مطلب یعنی عیسائیت نے جو ہے مطلب سائنس، یونانی سائنس اور یونانی فلسفہ جو تھا اس کو قبول کر لیا تھا اور اس کو عیسائیت نے جو ہے مطلب یونانی سائنس اور یونانی فلسفے سے وہ بڑے متاثر تھے. انہوں نے جو ہے یونانی سائنس اور فلسفے کے جتنے بھی افروزات تھے وہ انہوں نے اپنے مطلب آرگومنٹ کے طور پہ پیش کیے اور اس زمانے میں وہ آرگومنٹ ایکسپٹ ہو گئے کیونکہ اس زمانے کا وہ جو ہے غالب علمیت تھی. مطلب ہمپیر جو تھی مطلب زیادہ عیسائیت پھیلی اس کے نتیجے ہے مطلب، اور بہت زیادہ پھیلتی چلی گئی. لیکن ہوا کیا کہ جب 17ویں صدی میں جب عیسائی مطلب ماڈرن سائنس آئی اور یونانی سائنس اور فلسفے کے جو پرانے نظریات ماڈرن سائنس نے اس کو جو ہے فالسیفائی کر دیا تو عیسائیت جو ہے وہ کوشچنیبل ہو گئی. لیکن اس عمل کو ہونے میں 1700 سال لگے. مطلب 1700 سال کے بعد یہ عمل ہوا. لیکن اس وقت جو آدمی آرگومنٹ کر رہا تھا آپ کی طرح وہ تو بالکل مخلص تھا. یہ مطلب لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ڈسکورس کے نتیجے میں 1700 سال کے بعد عیسائیت ختم ہو جائے گی. عیسائیت ختم ہوئی مغرب کے اندر. یہ بہت ہی
اجنڈا عیسائیت کی انہوں نے جو ہے وہ سائن میں جو ہے اس کو جی کیا کون سی ہے؟ یہ تو آپ قرآن جو ہے انگوا کے پڑھ لیں ابھی معلوم ہے کہ یہ تو ایک منٹ یہ بات کوئی ایسی تھوڑی کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے مطلب انڈیا جانا پڑے. ابھی آپ قرآن انگوا دیتے ہیں, کوئی سا بھی ترجمہ پڑھنا اس میں لکھا ہے, اس میں توحید کی طرف بلایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دعوت دی کہ بھائی آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک چیز مشترک ہے, وہ کیا ہے؟ توحید ہے. اس میں کوئی ابہام تھوڑی ہوئی کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ سائنس تھی یا فلسفہ تھا یا منطق تھی یا تہذیب تھی یا جو ہے فزکس کی, اس میں کوئی نہیں. مطلب تو توحید کہوں گا کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. اب یہ تم نے اللہ کا جو توحید کا جو عقیدہ ہے اس میں تم نے یہ ڈال دیا, مطلب تکلیف اس کو چھوڑ دو, یہ ہمارے تمہارے درمیان اختلاف کی چیز ہے, جو اتفاق کی چیز ہے وہ اللہ کو ہے. تو آؤ تم مطلب اللہ کو مان لو. انہوں نے انکار کر دیا, ہم تو نہیں مانتے اللہ کو, ہم تو جو ہے اسی کو مانیں گے, مطلب ٹرینٹی کا. لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ جو ہے ختم ہو گیا. مطلب اب تو کوئی ڈائلاگ ہے ہی نہیں. مطلب اب تو جو ہے صرف دونوں لوگ ہیں کہ آپ ان کو دعوت چین جو ہے دے سکتے ہیں. مطلب کسی کی بنیاد پر تو یہ پورا جو مطلب ایک ہے, مطلب تحریک پتہ نہیں آپ لوگوں کے مطلب علم ہے کہ وحدت ادیان کی جو ایک تحریک ہے, اور یہ وہاں پر فرانس میں اور برطانیہ میں اس کا بڑا اثر ہے. یہ جو ہے کہلاتا ہے ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ, جو ہے رہنے تینوں ہے, شوا وغیرہ ہے, آرٹ اینڈ تھنگس جو ہے, مطلب پورا ان کا تھیوری اسی پر ہے. مطلب اسی آیت اور ایک دو آیتیں نکال کے انہوں نے جو ہے وحدت ادیان, یونٹی آف فیتھ, اس کا پورا ایک جو ہے ادارہ کھڑا کر دیا. جی آپ بتائیے. جی ہم نے اس بات پہ بحث کی کہ ہر علم کی میٹافزکس ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا کہ علماء وغیرہ کے یہاں بھی یہ مطلب مسکنسپشن ہے, دوسری جگہ پائی جاتی ہے کہ وہ سائنس کو یعنی ایک ایسا ایک سمجھتے ہیں کہ جس میں گویا صرف ہیومن کی پراپرٹیز کی اسٹڈی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل بھائی پانی جو ہے وہ سے بنتا ہے, اور سائنس کو گویا آیان اور افسران کی خصوصیات سمجھنے کا کیا بات ہے. اس طریقے سے سائنس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ سائنس کے اپنا میٹافزکس ہے, اور اس کو اگر آپ یہ مطلب اس کو دیکھیں حقیق کا لفظ کے اندر, مطلب کہ آپ امام غزالی کی کتاب پڑھیں, امام غزالی کی جو صحافہ ہے یا اور کتابیں جو فلسفے سے نکال لیتے ہیں یا اس زمانے کے جو سورس ہے, امام غزالی نے اپنی کتاب میں کہیں پر یونانی فلسفے کے جو بھی انہوں نے مسائل اور جو اشکالات اور شبہات اور سوالات بیان کیے ہیں, کہیں پر انہوں نے ایک حوالہ نہیں دیا کہیں پر. یعنی اگر اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس زمانے کے علماء کے لیے یونانی فلسفے اور سائنس کے پیدا کردہ سوالات علمی طور پر قابل فہم تھے, وہ ان کو سمجھتے ہیں, یعنی ان کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ ارسطو نے اپنی فلاں کتاب میں فلاں سطح پر یہ بیان کیا. مطلب یہ ان کے لیے اس طرح تھے جیسے کوئی آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے. مطلب کہیں پر جو کوئی حوالہ نہیں. مطلب ان علماء کا اچھا یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ سائنس اور وہ فلسفہ پڑھا ہی نہیں. مطلب بھائی آخر ہماری تاریخ میں 1000 سال سے تو تقریباً یونانی سائنس اور فلسفہ پڑھا گیا نا. مطلب یونانی سائنس اور فلسفے کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو یہ بات معلوم جو ہے ہو جاتی ہے کہ یہ جو سائنس آ رہی ہے یہ فلسفے سے آ رہی ہے, اور فلسفہ جو آ رہا ہے وہ سیلف سے آ رہا ہے. یعنی ایک ارتھ کا جو ہے اپنا ایک دعویٰ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ ہر تہذیب میں انبیاء کے مقابلے پر یا پیغمبر ہوتے ہیں یا سائنسداں ہوتے ہیں. مطلب اس لیے علماء اگر یہ پڑھ لیں گے مطلب یہ مغربی فلسفہ, تو ان کے لیے یہ بالکل وہی صورت حال ہوگی جو امام غزالی کے زمانے میں تھی. ان کو یہ پتا ہوگا. مطلب اس کے علاوہ تو کوئی اور ایسی چیز جو مطلب جو ہے نہیں. بھی لگاؤ رکھتے ہیں تو نظر نہیں, مطلب اس میں فیشن ہو گئے, لمحہ ہو گئے, اور بے جہاں لمحہ اسپیشلی اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ. باقی مضمون سے سمجھنا ہے کہ کوئی آدمی ہو اور اسلام بھی ہو, لیکن اسلام کو سب سے ہمیں بات کو 5-6 سال
وہ جو سائنسداں ہیں مطلب دیکھیں اگر ہم آج کل بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر دیکھیں کہ ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے بچے کی آنکھ میں اچھا لگا کے گھور رہا ہے، بڑا عظیم آدمی. سوال یہ ہے کہ آج سے وہ جس زمانے میں تھے ابن الحیثم یہ ان کی اس زمانے میں کیا حیثیت تھی؟ مطلب ابن الحیثم کو اگر آپ جا کے اس تاریخ کے اندر پڑھیں، مطلب اس زمانے کے جو تذکرے ہیں، اس زمانے کی جو کتابیں ہیں، اس زمانے کی جو تہذیب ہے، اس زمانے کی جو تاریخ ہے، تو ابن الحیثم کی اس سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک عام سا آدمی ہے مطلب. لیکن ہماری سوسائٹی میں سائنسداں کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے خدیر خان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے آج جو ہے اس سوسائٹی کا جو سارا آروپ قدار ہے وہ اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے. لہٰذا اسباب جو ہے وہ مطلب اہم ہوتے ہیں، مسبب الاسباب تو بیچارہ آخر میں تبرک کے طور پر ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ فضل و کرم ہو جائے مطلب. کیونکہ سوسائٹی فیڈرلسٹک ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو ہمارا پیمانہ جو ہے وہ میٹر ہے مطلب. تو یہ کہ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، اور اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا کی ہر تاریخ کے اندر سائنسدانوں کی 17ویں صدی سے پہلے کسی تاریخ میں کسی سوسائٹی میں سائنسداں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فلسفی کی حیثیت ہوتی. اس لیے فلسفی سوچتا ہے، وہ زمانے کو جو ہے پیمانے دیتا ہے، کوئی کچھ جو ہے مطلب یہ کہ کچھ مطلب اصول بتاتا ہے، کوئی مطلب ایسی چیزیں بتاتا ہے جس سے کہ خیر و شر کے تعین ہوتا ہے. تو خیر و شر کا تعین کرنے والا جو ہے وہ ہر سوسائٹی میں عظیم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یعنی اگر آپ اس کی کتاب جو ہے مطلب پڑھیں، جارج ہارٹن کا جو ہے مطلب مقدم ہے سائنس، اس میں سے بتایا ہے، اور جو اس سلسلے میں جو حسین اثر وغیرہ کی کتابیں خاصی ہیں مطلب وہ آپ پڑھیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر تہذیب کے اندر سائنسی ترقی اس کے دور زوال میں شروع ہوئی ہے. یونان کے اندر سائنسی ترقی اور جو ہے فلسفہ اس کے دور زوال میں، اس کے بعد رومیوں نے ان کو ختم کر دیا. چین کے اندر جو ہے سائنسی ترقی جو ہے وہ اس کے دور زوال میں، سائنسی ترقی اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. یہ تاریخ انسانی بتاتی ہے مطلب جو ہے. اسلام میں بھی جو ہے سائنسی ترقی اسی وقت ہوئی جب آپ کا دور زوال جو آ گیا، کیونکہ آپ کے نزدیک دنیا جو ہے مطلب اہم ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ کہ مطلب سائنس کا مقصد کیا ہے مطلب، یعنی ایسا یہ ایک مطلب آرگومنٹ ہے جو بار بار آتا ہے اور کنفیوژن پیدا کرتا ہے کہ قرآن میں جو ہے 300 آیتیں ہیں تفکر اور تدبر کی. قرآن میں جو ہے 600 آیتیں ہیں تفکر اور تدبر کے اوپر. قرآن میں جو ہے مطلب 300 مرتبہ آیا جناب افلا تعقلون. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ اقبال کا آرگومنٹ ہے مطلب یہ. اور یہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں اور بھی آتے ہیں، حافظ شکیل اور صاحب عالم آن لائن کوئی دن یہاں پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں قرآن میں جناب عقل کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے، فلاں میں یہ. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی فلسفہ اگر تعمیر کریں گے تو اس کی بنیاد ہم الفاظ کی کوانٹیفیکیشن پر رکھیں گے. کہنے ہاں بالکل یہ مطلب. میں نے ٹھیک ہے، میں نے اصول آپ نے طے کر لیا. میں نے کہا آپ نے ابھی یہ بتایا کہ قرآن میں جو ہے افلا تعقلون اور تدبرون جو ہے وہ 125 مرتبہ آئے ہیں. میں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر ذکر کا لفظ جو ہے وہ 726 مرتبہ آیا. تو افلا تعقلون اہم ہے یا ذکر جو ہے مطلب اہم ان دا ڈومین آف کوانٹیفیکیشن. اب یہ بالکل خاموش ہو گئے. مطلب یہ کیا ہوتا ہے مطلب کوانٹیفیکیشن؟ یہ تو تھیوری آف یہ ہے مطلب یہ اس کی کتابیں تینوں کی ایک کتاب ہے بڑی عمدہ، وہ آپ لوگ پڑھیں جو ہے رین آف کوانٹیفیکیشن. تو ایسا نہیں، یہ جو زمانہ ہے مطلب جو 17ویں صدی کے بعد جو ہے یہ اعداد و شمار کا زمانہ ہے. ہر چیز کو ہم جو ہے کوانٹیفائی کرتے ہیں. اصل آپ سے اگر آپ سے میں پوچھوں گے بھائی آپ بتائیں کہ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے تو آپ یہ کیا جواب دیں گے آج کل؟ ہیری پوٹر. کیوں کہ آپ کا جو مطلب جو آپ کا پیراڈائم ہے وہ ہے کوانٹیفیکیشن. کیونکہ ہیری پوٹر دنیا کی تاریخ میں اتنی کتاب کوئی نہیں بکی. 4 کروڑ کی تعداد میں کتاب فروخت ہوئی ہے اور جو اس کے ترجمے ہوں گے وہ تو سب اندازہ ہی نہیں. 4 کروڑ کتاب فروخت ہوئی ہے. تو کیا کسی کتاب کی فروخت کا ریکارڈ ٹوٹنا جو ہے مطلب اس کے ٹھیک ہونے یا مطلب اعلیٰ ہونے کا کوئی پیمانہ ہے مطلب تاریخ میں
تاریخ میں کبھی ایسا پیمانہ نہیں رہا. کوالٹی اور کوانٹٹی مطلب تو اچھا پھر آپ یہ جو ہے مطلب فلم ایکٹر جو ہے یہ بڑا جو ہے مطلب اچھا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے, اس کی فلم نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ جو گلوکار ہے یہ سب سے اچھا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے, اس کی اتنی البم آئی تھی اور اتنے کروڑ فروخت ہوئی ہے. مطلب تو ہر چیز آپ جو ہے کوانٹیفائی کر دیتے ہیں. مطلب اس لیے ان بنیادوں پر مذہب کو جانچنا جو ہے وہ اثر حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک علمی استدلال کی ضرورت ہے, مطالعے کی ضرورت ہے. مطلب اس میں کہ مطلب آپ لوگوں سے یہ جو ہے درخواست ہم کریں گے کہ چونکہ یہاں پہ اتنے سارے مباحث ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مطلب آتی ہیں, تو کچھ لوگ اگر آپ میں سے اس میں انٹرسٹڈ ہوں مطلب سائنس اور اسلام کے اوپر جو ہے مطلب, تو ہم یہ چاہتے ہیں ان کا ایک سرکل الگ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس میں ان کو کتابیں وغیرہ جو ہے مطلب دی جائیں اور اس پر پھر وہ کچھ لکھنے پڑھنے یا کام جو ہے کوئی تنقید جو ہے ڈیولپ کی جائے. مطلب اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس میں دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ جو ہے رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی